السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم احمد آباد گجرات کے مشہور و معروف ادارے دارالعلوم شاہ عالم کی طرف سے دنیا اسلام کی عظیم علمی و روحانی شخصیت طارق السلطنت حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تذکرہ پیش کریں گے۔ اگر ہم آپ کے نام کے ساتھ لکھے اور بولے جانے والے بعض الفاظ کی مختصر وضاحت کر دیں تو بھی آپ کا مختصر تعارف ہو جائے گا۔ آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ بولا اور لکھا جاتا ہے طارق السلطنت۔ طارق السلطنت کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت اور سلطنت کو چھوڑ دینے والے، بادشاہت کو ٹھکرا دینے والے۔ یہ لفظ آپ کے نام کے ساتھ اس لیے لکھا اور بولا جاتا ہے کیونکہ آپ سلطنت سمنا کے بادشاہ اور سلطان تھے۔ آپ نے 10 سالوں تک سمنان کے اندر بادشاہت کی اور آپ کے عدل و انصاف سے سمنان بھر گیا تھا، لیکن آپ کو بادشاہت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ آپ بادشاہت کے زمانے میں بھی علماء کرام اور اولیاء اسلام کی بارگاہوں میں حاضری دیتے رہتے تھے اور ان سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہتے تھے۔ 27 رمضان المبارک کی رات یعنی شب قدر میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی زیارت حاصل ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اشرف، یہ بادشاہت چھوڑو اور لذت وصال الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم ملک ہند کی طرف روانہ ہو جاؤ اور تمہارے پیر شیخ علاء الحق پنڈوی تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ بشارت سنتے ہی آپ نے بادشاہت چھوڑنے کا اعلان فرما دیا اور اپنے چھوٹے بھائی سید محمد عارف کو تخت سلطنت سمنا پر بٹھا دیا، اور پھر آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے سفر کی اجازت چاہی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا، میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ ایک دن خواب میں میرے دادا آئے تھے اور انہوں نے مجھے بشارت دی تھی تیرے بیٹے کی ولایت پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گی، تو میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ نے خوشی سے آپ کو سفر کی اجازت دے دی۔ آپ سمنان سے نکلے اور مختلف اولیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے پورے 2 سال کی مدت میں پنڈوا شریف پہنچے اور اپنے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی سے ملاقات کی۔ اس لیے آپ کو طارق السلطنت کہا جاتا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے جہانگیر۔ یہ جہانگیر کا لقب آپ کو پنڈوا شریف میں آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوا تھا، اور آپ اس لقب سے اتنا مشہور ہوئے کہ یہ لقب آپ کے نام کا جز بن گیا۔ اور آپ کے نام کے ساتھ سمنانی کا لفظ آتا ہے، اس لیے کہ آپ
اصل میں سمنان کے ہی رہنے والے تھے. آپ سمنان میں ہی بادشاہت کرتے تھے. سمنان ایک شہر کا نام ہے. اس شہر میں کوہ پیغمبرا نام کی ایک جگہ ہے. اس جگہ میں سیم النبی اور لام النبی کے نام کے دو پیغمبر ہیں. انہی دونوں پیغمبروں کے نام پر اس شہر کا نام سیم لام ہوا، اور مرور ایام اور کثرت استعمال کی وجہ سے یہ نام بدلتے بدلتے سمنان ہو گیا. حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی سیرت سننے اور پڑھنے سے دنیا اور دنیا داری سے بے رغبتی کا درس ملتا ہے، اور دین اور خدمت دین کی ترغیب ملتی ہے. خاص کر وہ لوگ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے دین و مذہب بلکہ انسانیت کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ان کو مخدوم سمنانی کی سیرت پڑھنی اور سننی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے.